نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة صدق الله العظیم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم رضا اللہ تعالی عنا محمد ما هو اہلہ۔ میرے بھائی اور دوستو، ہم مسلمان ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم ہمارے لیے رول ماڈل ہیں اور نمونہ ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اتباع ہم پر فرض ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کے تو کیا کہنے، جس کے بارے میں اللہ فرما دے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا مصداق بنے، جنت کے وارث بن گئے۔ میرے عزیز، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے بعد صحابہ کے طرز پر، ان کے نقش قدم پر 100% نام لکھوانے والے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ یہ چشم و چراغ سمجھے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کے، چونکہ پوتی کی اولاد ہیں تو وہی نسبت، وہی تعلق، وہی غیرت اور وہی دین کی عظمت، وہی دین کی بلندی، وہی جذبہ، وہی ارادے، وہی عزم مصمم کہ شاید تاریخ میں اسلامی دنیا کے، پوری اسلامی دنیا کے سب سے بڑی کرپشن سے پاک اسٹیٹ کی بنیاد رکھی حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ۔ سلام کرتے ہیں ان کی عظمت کو کہ آج دنیا کرپشن سے پاک کے لیے کتنے اقدامات کرتی ہے، پوری دنیا اس پر سر دھڑ کی بھاری لگا دیتی ہے اور کیا کیا انتظام کرتی ہے۔ اس دور میں دیکھیں، نہ کمپیوٹر ہے، نہ ٹیکنالوجی ہے اور نہ کوئی اور جدید ایسے ذرائع ہیں، لیکن کرپشن سے پاک پوری دنیا کو نظام دے کر عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے بتا دیا کہ اسلامی دنیا کے ہیرے وہ ایسی مثال ہیں، وہ ایسا رول ماڈل نمونہ ہے کہ قیامت تک نہ سورج دیکھے گا، نہ کوئی مثال دی جا سکے گی۔ میرے عزیزو، کہ ایسا نوجوان 61 ہجری میں جو پیدا ہو، 101 میں اللہ اپنے پاس انہیں بلا لے، 101 میں فوت ہو جائے، 40 سال کا نوجوان ایسا نظام دنیا کو دے کہ پوری دنیا میں ایسا نظام نہیں دے سکتا اس قسم کا نوجوان۔ اس میں کوئی شک نہیں، بادشاہ گزرے ہیں کم عمر، لیکن مجددین میں سب سے پہلے مجدد آج کے یعنی 1400 سالہ اسلامی تاریخ میں سب سے کم عمر مجدد حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، اور تقویٰ بھی وراثت میں ملا تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ عیش و عشرت کی زندگی تھی، چونکہ آپ کے والد گرامی حضرت عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ 20 سال گورنر رہے اور مصر کی خلافت تھی، ان کے پاس گورنری تھی، تو انہوں نے شادی کی تھی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان سے، اور وہ بھی وہ نسبت ملی کہ جو مثال مشہور ہے، ہمارے بچے کو پتہ ہے مسلمان کو، کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو گشت فرمایا کرتے تھے۔ اس گشت میں دیکھا ایک گھر سے آواز آ رہی ہے، ماں کہہ رہی ہے بیٹی دودھ میں پانی کیوں نہیں ملا دیتی؟ تو بیٹی نے کہا آپ کو پتہ نہیں خلیفہ نے منع کیا ہے؟ تو ماں کہتی ہے آپ کو بھی معلوم ہے اس وقت رات کا وقت ہے، خلیفہ کہاں دیکھ رہا ہے؟ تو بیٹی کہتی ہے ماں خلیفہ نہیں دیکھ رہا، خلیفہ کا رب دیکھ رہا ہے۔ تو یہ الفاظ سنے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ خادم کو فرمایا اس گھر کو نشان دہد کر دو، تو وہ فرمایا جاؤ اس کو پتہ کرو اس گھر میں، اور اپنے بیٹے عاصم کا نکاح کروا دیا۔ وہ اسی لڑی سے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، وہ نوجوان جو 40 سال میں دنیا پوری تقدیر تبدیل کر دیں اور دنیا کو مثال بنا دے کہ پوری دنیا میں ایسی مثال پیش نہیں کر سکتی، نوجوان ہو اور اتنا بڑی اسٹیٹ کا مالک ہو اور اس کو پوری دنیا میں کرپشن سے پاک کر دے، کہ جو عمومی خلفاء جاگیریں ضبط کر لیتے تھے اور لوگوں کے پلاٹوں پر قبضہ کر لیتے تھے، لوگوں کی جائیدادیں ہڑپ کر دیتے تھے، سب سے پہلا قدم، سب سے پہلا حکم یہ دیا جاگیریں واپس کی جائیں۔ خود ان کے پاس بھی جاگیر تھی، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بھی جاگیر تھی، ان کے والد کو خاندان بن امیہ میں سے دی گئی تھی، تو وہ بھی واپس کی، تمام عمومی
نوجوان ہوں، بڑے ہوں، بوڑھے ہوں، عورتوں ہوں، سب سے ضبط کی ہوئی جاگیریں واپس کروائی۔ اور اس کے بعد قدم کیا اٹھایا کہ نو مسلم جو مسلمان ہوتے تھے ان سے جزیہ لیا جاتا تھا، وہ بیچارے پریشان ہوتے تھے، ایک تو مسلمان ہو جائیں، دوسرا جزیہ دیں، تو انہوں نے وہ ٹیکس بھی ختم کر دیا۔ تو تاریخ میں لکھا ہے، صاحب بدایہ و نہایہ نے لکھا ہے، اتنے مسلمان ہو گئے کہ پھر نظام چلانے کے لیے کچھ عرصہ تک قرض لینے کا سہارا کرنا پڑ گیا۔ اس میں کوئی شک نہیں، پھر اللہ نے ایسا نوازا، اس کی برکتیں ایسی عطا فرمائیں کہ پھر ڈھونڈنے کو نہیں ملتا تھا، چراغ لے کر ڈھونڈو، ایسی ہستیاں کہ جہاں فقیر ڈھونڈیں اس کو صدقہ دیں، غریب ڈھونڈیں اس کو زکوٰۃ دیں، کوئی ملتا نہیں تھا، ایسا عادلانہ نظام مرتب فرما دیا تھا۔ میرے عزیزو، آج کی تاریخ بھی ایسی مثال پیش نہیں کر سکتی، کسی بھی لحاظ سے ان کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، کسی بھی اعتبار سے۔ میرے عزیزو، سب سے پہلے مجدد، اس میں کوئی شک نہیں، دوسرے مجدد امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، وہ 50 سال سے زیادہ عمر کے ہیں، لیکن جب سب سے پہلے مجدد، سب سے کم عمر، جو 40 سال میں اللہ کو پیارے ہو گئے اور دنیا کو ایسا نظام دے گئے کہ پوری دنیا قیامت تک کے لیے مثال پیش نہیں کر سکتی۔ بادشاہ ایسے اس سے کم عمر میں گزرے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، سکندر اعظم کی کم عمر تھی لیکن وہ عادلانہ نظام نہ دے سکا، کرپشن سے پاک ملک نہ دے سکا، ایسی جاگیریں ضبط کی ہوئی واپس نہ کر سکا اور دین کے لیے کوئی کام نہ کر سکا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ایک مٹی ہوئی سنت کو زندہ فرما کر مجددین میں ٹاپ آف لسٹ کھڑے ہو گئے، اور اللہ کے ہاں وہ قرب و درجہ دلوا گئے اپنے آپ کو، اس کی وارث بن گئے کہ سب سے پہلے جب بھی امت یاد کرتی ہے مجددین کو، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ ٹاپ آف لسٹ ہیں، پہلے مجدد ہیں جو صحابہ کے طرز پر۔ کہ آپ اندازہ کر لیں کہ بعض تاریخ دانوں نے، بلکہ انگریز تاریخ دان بھی تاریخ لکھتے ہوئے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر کیے بغیر اچھائی کے ساتھ ایسے گزر نہیں سکتا۔ اگر کوئی صاحب قلم خیانت کرے تو یہ الگ بات ہے، ورنہ ممکن ہی نہیں ان کے دور میں ان کا ذکر کیا بغیر اچھائیوں کے ساتھ بھرپور، کوئی خیانت ثابت نہیں، کوئی کرپشن ثابت نہیں، بلکہ پہلی دنیا کی کرپشن سے پاک سلطنت وجود میں آنے والی، کہ ان کا کوئی مقابلہ کسی زاویے سے بھی کوئی نہیں کر سکتا، نہ ان کی سادگی سے، نہ ان کے رزق حلال سے، نہ ان کے ورع و تقوی سے، نہ ان کی بے مثال اتباع سنت کی وجہ سے۔ کہ ان کی آپ اندازہ کر لیے رزق کی برکت دیکھیں۔ صاحب بدایہ و نہایہ نے لکھا ہے کہ ان کے دور میں برکت یہاں تھی، بکریوں کے ساتھ بھیڑیے دیکھے گئے، کہ پوچھا گیا یہ بھیڑی کیا یہ کتے ہیں؟ کوئی نہیں، بھیڑی ہیں، تو ان کو کھاتے نہیں ہیں؟ نہیں، کچھ نہیں کھاتے۔ تو اچانک کچھ دنوں بعد وہی بھیڑیے بکریوں کو اٹھا کر لے جانے لگے، تو پتہ چلا حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اس دنیا سے تشریف لے گئے، تبھی بھیڑیوں کو جرأت پیدا ہو گئی اور بکریوں کو اٹھا کر لے جا رہے ہیں۔ اس کو صاحب بدایہ و نہایہ نے لکھا ہے۔ اور اس دور میں برکت ان کی کہ صرف 20 دینار سے کم چھوڑے تھے، وہ بھی تجہیز و تکفین میں اور قبر میں خرچ کرنے کے بعد ٹوٹل 10 دینار بچے، اور 11 بچے ہیں، ایک دینار بھی بچوں کو نہ ملا۔ لیکن ایک وقت ایسا بھی آیا کہ مورخین لکھتے ہیں کہ 100 نہیں، کئی 100 اونٹ صدقہ کر دیتے تھے۔ اور ادھر ہشام بن عبد الملک، اس نے اپنے ایک بیٹے کے لیے 10 لاکھ دینار اس وقت کے چھوڑے، جو آج کی کرنسی کے اعتبار کے لگائے جائیں تو اربوں روپے بنتے ہیں، لیکن ان کی اولاد بھیک مانگتی ہوئی دیکھی گئی، اور ان کی اولاد صدقے بانٹتے بانٹتے تھک جاتے تھے۔ اللہ نے اتنا نواز دیا، یہ برکت تھی ان کے اخلاص کی، کہ جب ان کو کہا گیا کہ ایک والی اسٹیٹ کا والی تھا، وہ مستقل ہدیے بھیجا کرتا تھا۔ ان سے پہلے سلمان بن عبد الملک، جن کا احسان ہے امت پر، کہ انہوں نے ایسی وصیت کر دی کہ اپنے خاندان کو چھوڑ کر، خاندان کے ان عیاش لوگوں کو چھوڑ کر، اپنے قریبی لوگوں کو چھوڑ کر، اپنے وزیر سرجا سے مشورہ کیا کہ کس کو انتظام سنبھالنے کے لیے کہوں، تو انہوں نے اس کا مشورہ دیا تھا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز، اگر آپ اللہ کے یہاں سرخرو ہونا چاہتے ہیں، تاریخ میں اپنا مقام لکھوانا چاہتے ہیں، اپنا مرتبہ بلند کرنا چاہتے ہیں، اور چوٹی کو لوگوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں، تو عمر بن عبدالعزیز کا نام لکھوا دیں۔ تو اپنی زندگی میں، اپنی حیات میں، وصیت میں انہوں نے لکھوایا اور ان کے لیے بیعت بھی لی۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ پوری دنیا میں آج کی تاریخ میں بھی ان کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، جیسے اللہ نے ان سے کام لے لیا۔ اور اس میں کوئی شک نہیں
کہ جو آج کل یورپ میں معذوروں کے لیے وظائف مقرر کیے جاتے ہیں، یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے شروع کیے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ آج بھی یورپ میں اور جدید بڑی بڑی مملکتوں میں شیرخوار بچوں کے لیے وظائف مقرر کیے جاتے ہیں، یہاں تک کہ حاملہ عورتوں کے لیے وظائف مقرر کیے جاتے ہیں، یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور کے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں، آج کی جدید دنیا میں بھی بعض ایسی سرائے بنائے جاتے ہیں جس میں مہمانوں کا قیام ہوتا ہے، یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی ایجاد کردہ ہیں، انہی کی ابتدا کی گئی ہے۔ اور اسی دنیا کہ پوری دنیا میں جن کا وہ نہ ہو، کوئی جائیداد نہ ہو، پوری دنیا میں جن کا کوئی پلاٹ نہ ہو، پوری دنیا میں ان کا کوئی ایک پائی نہ ہو کہ چھوڑنے کے لیے ان کے پاس تھا ہی کیا، 20 دینار سے بھی کم چھوڑے، اور وہ بھی ایک دینار بھی نہ آیا، لیکن اللہ نے ان کی اولاد کو کہ ان کے تقوی کی برکت سے، ان کی للہیت کی برکت سے، ان کے ورع کی وجہ سے، ان کی عاجزی کی وجہ سے اللہ نے ان کی اولاد کو ایسا نوازا کہ سارے گورنر بنے، اور ساروں کو اللہ نے اتنا نوازا کہ لاکھوں اس دور میں بانٹا کرتے تھے اور ان سے ختم نہیں ہوتا تھا، اور جن کے لیے پیسے چھوڑے گئے وہ فقیر بھکاری بن کر مرے اور در در ٹھوکریں کھاتے مرے۔ تو میرے عزیزو، ہمارے لیے پیغام ہے مسلمانوں کے لیے کہ اگر ہماری مسلمانوں کی تاریخ میں 40 سالہ نوجوان مجددین میں ٹاپ پر کھڑا ہو جائے، اتباع سنت میں سب سے اوپر آ جائے، اور نظام مملکت میں اس کی مثال نہ دی جا سکے، اور کوئی مورخ، انگریز مورخ اس کا ذکر کیے بغیر گزر نہ سکے، تو ہمارے لیے رول ماڈل نہیں ہے کہ ہر دن ایک سنت کو، مٹی ہوئی سنت کو زندہ کرتے تھے۔ آج ہم نہیں کر سکتے مٹی ہوئی سنتیں، ان کے دور میں تو اتنی سنتیں، وہ تو 100 سال کا بھی گیپ نہیں ہے پورا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی جو خلافت کا دور ہے ٹوٹل 90 سال ہے، اس دور میں مٹی ہوئی سنتوں کو زندہ کر دیا۔ آج تو بہت ساری سنتیں مٹ چکی ہیں کہ ہم ایسا نہیں کر سکتے کہ ہم مٹی ہوئی سنتوں کو زندہ کر کے ان کے نقشے قدم پر چلیں، کہ ہم اس طرح کے مہمان خانے اپنی استطاعت کے مطابق بنا کے ان کے نقش قدم پر چلیں، ہم اپنی حیثیت کے مطابق اپنی سوسائٹی میں اس طرح کے لوگوں کے لیے وظائف مقرر کر کے اپنا وہ کریں۔ ہم کسی اس کو وہ نہیں کر سکتے، کسی ملک کو وہ فورس نہیں کر سکتے، یا کسی اسٹیٹ کو، کسی حاکم کو ہم زبردستی یہ باتیں نہیں کروا سکتے، لیکن ہم خود تو ان کی اس پر نقش قدم پر چل سکتے ہیں کہ ایک دفعہ اتنی بڑی سلطنت کے مالک شہد کھانے کا وہ ہوا، ارادہ ہوا، تو اہلیہ نے 2 دینار دے کر بھیجا، شہد آ گیا کہیں سے، پتہ کروائے شہد کہاں سے ہے، فلاں جگہ سے ہے، تو اس کی بازار کی قیمت اس کی 4 یا 5 دینار تھی، اور ان کو انہوں نے اس بادشاہت کی وجہ سے جو فرمایا کرتے تھے ہدیے تو صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ججتے ہیں، سجتے ہیں، باقی ہمارے لیے لوگ ہمیں جو دیتے ہیں یہ کوئی ہدیہ نہیں، یہ رشوت ہے، جس کو جمع کروا دیا کرتے تھے، اور یہ اپنی 2 سالہ دور میں ایک بھی ہدیہ نہیں لیا، بیت المال میں جمع کروا دیا کرتے تھے۔ تو یہ جو شہد آیا، باوجود یہ کہ شہد کھانے کی تمنا تھی اور ضرورت تھی، طبی طور پر ضرورت تھی، لیکن نہ کھایا، اور وافر پیسے بھی بیت المال میں جمع کروا دیے۔ ایک دفعہ ایسا بھی وقت آیا کہ ان کا انگور کھانے کو دل کر رہا ہے، انگور کے لیے گھر میں اہلیہ سے پوچھے، وہ اہلیہ کون ہے؟ جس کا باپ بھی بادشاہ، جس کا بھائی بھی بادشاہ، جس کا شوہر بھی بادشاہ، جو نسل در نسل شہزادی تھی۔ ان سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ کے پاس 1 دینار ہے؟ تو انہوں نے کہا تو کیسا خلیفہ ہے، تو کیسا بادشاہ ہے جس بادشاہ کے پاس، جس خلیفہ کے پاس، جس حکمران کے پاس 1 دینار انگور کھانے کے لیے نہیں ہے۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے جو جملہ فرمایا وہ ہمارے لیے رول ماڈل ہے، فرمایا کہ وہ جہنم کے انگارے ہیں، ان انگاروں کو میں ہاتھ لگا کر جہنم نہیں بننا چاہتا۔ میرے عزیزو، ہم اپنی ذات کے اعتبار سے دیکھیں کہ ہم اس طرح کرپشن فری نہیں بن سکتے، ہم اپنی ذات کے اعتبار سے دیکھیں تو ہم اتنی احتیاط نہیں کر سکتے۔ اسرائیلی وزیر دفاع کا مجھے بیان یاد آ جاتا ہے، وہ کہتے ہیں مسلمان وہ بیوقوف قوم ہے کہ اپنے اکابر کا ذکر کرتے ہیں، اپنے سلاف کا تذکرہ کرتے ہیں، اپنے بڑوں کو یاد کرتے ہیں، لیکن ان جیسی کوئی ایک بھی عادت ان کے اندر نہیں ہے، ان جیسی ایک بھی خصلت ان کے اندر نہیں ہے، ان کی اتباع کسی اعتبار سے بھی نہیں کر سکتے۔ مجھے وہ امریکی کا جملہ یاد آ جاتا ہے کہ تم کیا متاثر ہو اپنے نبی سے؟ تو کہنے والے نے کہا جی ہاں متاثر ہیں، لیکن مجھے کوئی ایک عادت بتا دو جس میں اپنے متاثر ہونے والے نبی کی تم نے بات پر عمل کیا ہو۔ تو آج پوری دنیا میں اس لیے تو ہم شرمندہ ہیں کہ ہمارے ملک ہیں،
60 کی قریب ملک ہیں وہ نظام نہیں دے سکتے جو ہمارے لیے رول ماڈل ہے، جو نمونے ہیں، جو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جیسی ہستی نے آج کی جدید دنیا ہے جس میں ہر قسم کی ٹیکنالوجی ہے، ہر قسم کے وسائل ہیں، آج سے 1300 سال پہلے سوچ بھی نہیں سکتے، آج کے 60 ممالک اسلامی مل کر بھی وہ نظام نہیں دے سکتے جو آج سے 1300 سال پہلے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ۔ کوئی ایک بھی ہمارے حکمرانوں میں کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے، ایک دو ہیں جو کم عمر ان کے اوپر بھی بڑے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن 40 سالہ نوجوان اس دنیا پوری دنیا کو، آج 60 ممالک ہیں، وہ پوری دنیا ایک ملک تھا، پوری دنیا اسلامی کو ایک 40 سالہ نوجوان مجددین میں بھی ٹاپ پر کھڑا ہو جاتا ہے اور نظام مملکت دینے میں بھی سب سے اوپر نظر آتا ہے اور کرپشن فری کرنے میں پوری دنیا کو وہ سب سے ٹاپ پر کھڑا ہے اور سارے وسائل دیانت کے ساتھ امت پر خرچ کرنے کے لیے، عوام پر خرچ کرنے کے لیے وہ سب سے آگے نظر آتا ہے اور اپنے گھر کو یہاں تک کہ عید والا دن ہے، حضرت فاطمہ رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتی ہیں کہ بچوں کو تو کپڑے نہیں ہیں، کیا آہ نکلی ہوگی خلیفہ کی جس کے جوڑے کئی اونٹ اٹھاتے تھے، جس کی خوشبو سے لوگ سمجھتے تھے کہ یہاں سے گزرے ہیں، ان کے اپنے بچوں کی عید کے کپڑے نہ ہوں، ان کی کیا فریاد نکلی ہوگی، یہاں تک کہ کھانے کے لیے کچے پیاز ملے تو بو سے نفرت ہوتی تھی، اس بو کو محسوس کرتے ہوئے اس والد کے دل پر کیا گزری ہوگی۔ میرے عزیزو، ہم ان کو یاد تو کرتے ہیں لیکن ان کی کوئی ایک صفت پہ عمل نہیں کرتے، نہ ہمارے حکمران، ہم کسی کو مجبور نہ کریں لیکن ہم تو ذکر کریں کہ ہم صرف تذکرہ کر کے صرف زندہ رہیں گے، صرف یوم عمر بن عبدالعزیز رحم اللہ منا کر زندہ رہیں گے، صرف ان کے نام لے کر ہم اپنے آپ کو وہ کر لیں گے، اپنا دفاع کر لیں گے، نہیں یہ حق ادا نہیں ہو سکتا۔ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں، ان کے ٹخنوں تک بھی نہیں پہنچ سکتے، ان کی بلندی و مرتبہ، ان کے ورع و تقوی، ان کی اتباع سنت، ان کی احتیاط کا ہمیں چھو کر بھی نہیں گزری، ہمیں اس کی ہوا بھی نہیں گزری، لیکن آئیے آج سے طے کر لیجئے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا نام لیں تو کم از کم ان جیسی عادات اپنیں، ان جیسا کردار بنائیں کہ سخت دشمن، سخت ناقد لکھتا ہوا قلم اس کا کانپ جاتا ہے، قلم گر جاتا ہے، کوئی عیب نہیں گنوا سکتا۔ وہ نوجوان جس کا والد 20 سال سے گورنر رہا ہو، جو خود گورنری ہو، جس کی عیاشی دنیا کو تسلیم شدہ تھی اور مسلم حیثیت تھی کہ ایسے ناز اور عیش و عشرت میں پلنے والا نوجوان 38 سال کی عمر میں جب خلیفہ بنتا ہے تو ایسا بن جاتا ہے جیسے ایک صحابی کا قول میں نے پڑھا، وہ فرماتے شاید آخری صحابی تھے، مجھے یاد ہے ہمارے حضرت شیخ الاسلام حضرت اقدر مولانا تقی عثمانی صاحب جو میرے استاد محترم ہیں، انہوں نے ایک دفعہ ذکر فرمایا اپنے درس میں، فرمایا کسی صحابی کا قول ہے، مجھے وہ یاد نہیں، حضرت نے فرمایا کہ اس نوجوان کی، اس 38 سالہ نوجوان کی کسی صحابی یا صحابی کے خاص شاگرد انہوں نے جوان کی نماز دیکھی، فرمایا اس پورے علاقے میں اس جوان کی نماز ہے جو میں دیکھتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح نماز پڑھتا ہے، ان کا سجدہ، ان کا رکوع، ان کا قیام، ان کا قومہ جلسہ، یہ صرف اور صرف یہ واحد مثال ہے ایسے نوجوان کہ بڑی عمر کے بھی ایسے اتباع سنت میں نماز نہیں پڑھ سکتے۔ تو میرے عزیزو، ہر لحاظ سے انہوں نے اپنے آپ کو بلند کیا، ہر لحاظ سے انہوں نے مختلف تبدیل کر دیا، تو کیا ہم تبدیل نہیں کر سکتے؟ ہم صرف ذکر کر کے وہ رہیں گے؟ تو آئیے آج سے طے کر لیجئے کہ دشمن چاہے کچھ بھی کرے، مخالف چاہے کیچڑ اچھالے یا ان کی قبر کی بے حرمتی کرے، لیکن اللہ کے ہاں وہ مقرب ہے، اللہ کے ہاں مقربین میں اوپر ہے سب سے، اللہ کے ہاں چنیدہ ہے، بلکہ ان کو بشارتیں مل چکی تھیں کہ ایک دفعہ آپ کے خادم فرماتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں تھے، سفر سے رکے چلنے لگے تو ایک سانپ کو انہوں نے دفن کیا، سانپ مرا ہوا تھا، ان دفن کیا تو غیب سے حاطف نے آواز دی کہ مبارک ہو یہ جس کو دفن کیا ہے، یہ یستمیعون نفرا من الجن یستمیعون القرآن، یہ اس وقت یہ آیت اتری تھی، ان میں یہ جن شامل تھا، یہ جن ہے، اور اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت اترتے ہوئے فرمایا تھا اس کی جب موت آئے گی اس وقت روئے زمین پر سب سے افضل شخص اس کو دفن کرے گا۔ تو فرمایا مبارک ہو تمہیں، تمہاری خوشخبری پہلے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مل چکی تھی، اور اسی طرح بشارتیں جنتی ہونے کی ان کو کئی لوگوں نے دی تھیں۔ تو میرے عزیزو،
وہ تو جنت کے وارث بن گئے، ان کا تذکرہ بلند ہو گیا، مخالف بھی ان پر کوئی کیچڑ نہیں اٹھال سکتا، کوئی عیب، کوئی کمی، کوئی کوتاہی، کوئی نقص نہیں نکال سکتا، باوجود اس کے کہ جتنا بغض رکھے۔ لیکن آئیے ہم ان کا تذکرہ جو کرتے ہیں، کہ ہم میں وہ عادات ہیں، کہ ہم میں وہ خصلتیں ہیں، کہ ہماری وہ جد و جہد ہے، کہ ہماری وہ تڑپ ہے، کہ ہماری وہ لگن ہے، یا ہم وہ ارادے کرتے ہیں، تو آئیے آج سے طے کر لیجئے کہ دن بھی ضرور منائیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ وہ اس قابل تھے، ان کا ذکر بھی ضرور کریں، وہ اس قابل تھے، لیکن خدا را اصل کام ہمارا یہ ہے کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع جو بھی کرے گا اللہ اسے مقام مرتبہ بلند کر دیں گے، اور یہی فضیلت حضرت عمر بن عبدالعزیز کی، ان کے پیش رو سلمان بن عبد الملک، ان کے پیش رو اسی طرح چلتے جائیں پیچھے، تو چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع سے ہٹے ہوئے تھے، اور انہوں نے آ کر جو کمال حاصل کیا، وہ کمال حاصل میں کہا کرتا ہوں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین نے کوئی آکسفورڈ یونیورسٹی میں تعلیم حاصل نہیں کی تھی، کوئی ٹوکیو یونیورسٹی میں نہیں گئے تھے، سڈنی یونیورسٹی میں داخلہ نہیں لیا تھا، ہارورڈ یونیورسٹی میں نہیں گئے تھے، لیکن وہ ایک یونیورسٹی سے فارغ تھے، وہ تھی محمدن یونیورسٹی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یونیورسٹی تھی، اسی سے فارغ تھے، اس لیے اللہ نے انہیں ان کے لیے فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ آج قرآن نہیں اترے گا، اور عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی طرح بشارتیں نہیں ملے گی، لیکن اگر ہم ان کی اتباع کریں گے تو یہی ہمارے لیے، یہی ہم سے اسلام تقاضا کرتا ہے۔ آج اسلام کو بھی ہم سے شکوہ ہے، لوگ اسلام سے نفرت نہیں کرتے، اسلام پر جب کوئی انگلی اٹھاتے ہیں ہمارے گندے کردار کی وجہ سے، ہماری گھٹیا عادات کی وجہ سے، ہماری غلطیاں کوتاہیوں کی وجہ سے لوگ بڑی ہستیوں پر، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جیسی ہستیوں کو بھی معاف نہیں کرتے، اور اسلام کو بھی معاف نہیں کرتے۔ تو آئیے آج سے توبہ کر لیجئے، مثال بن جائیے، رول ماڈل بن جائیے، ایک ایک عادت روزانہ اپنی تبدیل کر کے ان بڑے لوگوں میں نام لکھوا دیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ جن کو بھی فضیلت ملی ہے، بلندی ملی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری سے، حضرت عمر بن عبدالعزیز جو ان کو خلافت راشدہ کے ساتھ جوڑا گیا ہے، بعض صحابہ کے ساتھ جوڑا گیا ہے، اگرچہ صحابہ کی ٹخنوں تک بھی نہیں پہنچ سکتے، جو صحابہ کو فضیلت مل گئی ان کے مقابلے میں کوئی نہیں ہو سکتا، لیکن مزید خلافت راشدہ میں ان کا نام آ جانا یہ خالص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع کا نتیجہ تھا۔ وہی اتباع آج ہم کر لیں، اللہ صحابہ کی طرف بلندی دے گا اور قبولیت عطا فرمائے گا۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ www.darsequran.com